بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ آمین۔ عزیزان محترم، کلام اقبال میں سے ایک رباعی آپ کے سامنے پیش کی، جس میں شاعر مشرق نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے، اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے رب ذوالجلال، ہمارے دلوں کو وفا کا اور مہربانی کا مرکز بنا دے، اور ہمیں اللہ کے دربار سے وابستہ کر دے، اور ہم میں سے جس کو تو نے صرف پیٹ بھرنے کے لیے معمولی سا رزق، حتیٰ کہ جو کی روٹی بھی عطا فرمائی ہے، تو اسے بازو حیدر یعنی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قوت بھی عطا فرما۔ مختصر سی اس رباعی میں علامہ اقبال نے ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ آج یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ رباعی آپ کے سامنے پیش کی تبرکاً، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے بزرگوں کی اور عظیم الشان بزرگوں کی شان مناتے ہوئے، اس میں حصہ لیتے ہوئے ضرور کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں علامہ اقبال، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، اے اللہ ہمارے دلوں کو مہر کا، مہربانی کا اور وفا کا یعنی وفاداری کا مرکز بنا دے۔ دلوں کا ذکر ہوا، اور دل بڑی اہم چیز ہے۔ کہا گیا دل بدست آور کے حج اکبر است، دل کو قابو میں کر لے کہ یہی حج اکبر ہے، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، اور اگر دل قابو میں آ جائے تو ہزاروں کعبہ سے ایک دل بہتر ہے۔ اب یہ اہل معرفت کی بات ہے، اگر اسی کی تشریح کی جائے تو پھر اس کے لیے ایک الگ سے ہمیں درس چاہیے ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، یہاں دل کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور دل کو قابو کرنے کی، اور دل کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں، الا فی الجسد مضغۃ، جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد واقع ہوتا ہے تو سارا جسم مفسد ہو جاتا ہے۔ الا
اور جان لو وہی القلب کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ دل ہے۔ تو دل کو قرآن پاک بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کا بہت بڑا گروہ دوزخ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ایک چھوٹا سا اختلاف تھا جو اہل عقل پیش کرتے تھے کہ غور و فکر تو دماغ سے ہوتا ہے، تو قرآن پاک دل کی بات کیوں کرتا ہے؟ جب غور و فکر کا ذکر آتا ہے تو دل کا ذکر کیوں آتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ حقیقت ہمیشہ سے فلاسفرز نے اور ابدان انسانی پر غور کرنے والوں نے نوٹ کی کہ فیصلے وہی صادر ہوتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں جو دل کے ہوتے ہیں، اور دماغ کی حیثیت تو محض ایک مشیر کی ہے۔ دماغ بڑا ذہین ہوتا ہے لیکن وہ دل کا مشیر ہوتا ہے، تو فائنل ڈیسیژن جو ہے اس کی پار جو ہے وہ دل کے پاس ہوتی ہے۔ اسی بات کو غالب نے یوں بیان کیا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل ساتھ ہی نہ دے تو دعا میں اثر کہاں۔ کہ انسان زبان سے کہتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس عشق میں پھنس گیا ہوں، اگر وہ عشق آلودہ ہے تو پھر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس سے نکلوں، لیکن پھنس جاتا ہے اس لیے کہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن زبان سے مانگ رہا ہے، اور دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ جب دل سے دعا مانگی جاتی ہے۔ دل ساتھ ہی نہ دے تو دعا میں اثر کہاں۔ لیکن یہ سائنس کے دور میں میرے دوست کہیں گے، سامعین کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ فلاسفرز کی اور عشاق کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس لیے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں کہ کسی بھی ذہانت کو ناپنے کے لیے عرصہ دراز تک عقل کا معیار جو ہے، عقل کا معیار وہ کیا تھا؟ آئی کیو لیول، انٹیلیجنس کوشنٹ۔ یہ دماغ جو ہے وہ کتنا اچھا سوچ سکتا ہے، کتنا صریح فیصلے کر سکتا ہے، اور اسی کے ٹیسٹ ہوتے تھے۔ لیکن آج ہماری سائنسز اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ آئی کیو جو ہے وہ انسان کی ذہانت کا اصل معیار نہیں ہے، اور اس کی شخصیت کو پورا بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے نئی ٹرم آئی ہے ای کیو۔ ای کیو کا مطلب ہے ایموشنل کوشنٹ۔ اب بجائے میں آپ کو یہ کہ نفسیات سمجھانا شروع کر دوں، میں اس کا مفہوم یہ بیان کرتا ہوں کہ اب ذہین اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا ہو، اور اس کی پیمائش کا نام ذہانت ہے۔ ایموشنز کا مرکز جو ہے وہ دل کو قرار دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے غصہ ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے، نفرت ایک جذبہ ہے، کینہ
ایک جذبہ ہے اور بہت سے جذبات ہیں، خوشی، غم اور ان گنت جذبات، ان کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ اور جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ صوفی تبسم نے کہا تھا، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اور ایک اور شاعر یوں کہتے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل کو زندہ رہنا چاہیے، کہ دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان ایک زندہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہاں جو دعا مانگتے ہیں وہ دل کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، ہمارے دلوں کو منبع بنا دے، مصدر بنا دے، مرکز بنا دے۔ کس چیز کا؟ مہر و وفا کا۔ تو مہر مہربانی اور وفا وفاداری۔ اور اگر اس میں کچھ فرق کرنا چاہیں تو وفاداری جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مہربانی غیروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم مہربانی کے اور وفاداری کے پتلے بن جائیں۔ اب چونکہ یہ جو ربائی ہے یہ علامہ اقبال کے حوالے سے شاعر مشرق نے لکھی اور ان کا حوالہ دیا، اس لیے اسی ربائی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت بڑی ذات حضرت علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر۔ آپ کے جو اپنے تھے اور سب سے زیادہ جو اپنے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی، اور غیر جو ہیں ان کی تو ان گنت قسمیں اور جہاد تھیں، اور آپ کی ذات سب کے لیے مہر اور وفا کا مرکز رہی۔ اپنوں کے ساتھ تو یوں سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے شاید ہی کسی کے نصیب میں ہوا ہو، اس لیے کہ ابتدا سے انتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ذات جڑی رہیں وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی تھی۔ اب یہ آپ سمجھیں تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ سیدنا حضرت علی نے جب آنکھ کھولی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آنکھ بند کی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ تو بیچ میں جو سارا زندگی کا سفر ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چلتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں اقبال، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر۔ یہ میں نے ایک جھلک دکھائی، حالانکہ اس پہ بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، تو ایک مختصر ایک پہلو میں نے دکھایا کہ یہ مہربانی کہاں تک جا سکتی ہے، یہ وفاداری کہاں تک جا سکتی ہے، اور جہاں تک مہر کی بات آتی ہے تو وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو عطا ہے، آپ کے فیوض و برکات ہیں، ان سے اپنے بھی آشنا ہیں اور غیر بھی آشنا تھے۔ تو
اس کا سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ عین میدان جنگ میں دشمن کو آپ نے گرا لیا، اور یہ بڑے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں اور نادر لمحات ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے انسان اگر دوسرے کو ختم نہ کرے تو پھر اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن ان نایاب لمحات میں ایک جو مخالف ہے جس کو آپ نے گرایا ہے، اس نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکنے کی، گستاخی کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ ہر شخص غصے میں آئے گا یقینی طور پہ کہ مردانہ جواب دینے کی بجائے کتنی کمینی حرکت اس بندے نے کی ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ فوری طور پر اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص بھی ششدر رہ گیا کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کہا کہ اس عالم میں جب کہ مکمل طور پہ میں قابو آ گیا ہوں اور میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا، تو چلیں میں تھوک دیتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ایک عام انسان تو یہی کرتا کہ مجھے فوری طور پہ قتل کرتا، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھ لیا کہ یا علی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس واقعے کو، پورے واقعے کو مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں بیان کیا ہے، اور آپ کے جواب کو یوں نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، گفت من تیغز پے حق می زنم، بندے حقم نہ مامور تنم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تلوار چلاتے ہیں اللہ کی خاطر، میں تلوار چلاتا ہوں اللہ کی خاطر، میں اپنے حق کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ تو میں اللہ کی خاطر، یہ حدیث ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ کی خاطر، نفرت کی اللہ کی خاطر، کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، دینے سے رکا تو اللہ کی خاطر، تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ تو یہ حدیث ایک پیمانہ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ماشاءاللہ مولا علی جو ہیں وہ کامل ایمان، اور کل ایمان وہ ایک الگ تذکرہ ہے۔ تو آپ کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی ہے یہ واقعہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، اور اس میں اپنے مقاصد کا یا اپنی ذات کا چور دروازہ نہیں کھولتے، اور جب تو نے میری طرف تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو تیرا قتل دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا، کہ ایک تو اللہ کی خاطر میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، اور دوسرا اس میں ملاوٹ ہو جاتی میرے ذاتی غصہ کی، جو جوش انتقام ہے اس کی۔ تو اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا عمل جو ہے وہ خالصتاً للہ نہ ہو، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ خوبصورت دین کی تفصیل اور تفسیر سن کر وہ شخص وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ تو عین میدان جنگ میں جو دشمنوں پر بھی مہربانی کرتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ایسا دل مانگ رہے ہیں علامہ اقبال کہ یا اللہ ہم سب کو ایسے دل عطا فرما جن میں مہر و وفا ہو، اور حریم کبریا سے آشنا ہوں،
اللہ کے دربار سے وابستہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، کہ یہ طاقت اور توانائی اور پہلوانی اور شجاعت، اس کا پیمانہ اچھی خوراک اور جسمانی مشقیں یہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ وہ روحانی طاقتیں ہیں جو اللہ نے بازو حیدر کو عطا فرمائی تھیں۔ تو اے اللہ، اس سے بے لحاظ ہو کر کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں یا ہمیں کیا دستیاب ہے، تو نے جس طرح سیدنا حضرت علی کو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنی رحمت سے بازو حیدر عطا فرمایا تھا، اس کے صدقے میں ہمیں بھی وہ شجاعت کی داستانیں رقم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب وہ شجاعت کی داستانیں کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمپریہنسو، اتنی جامع شخصیت ہیں کہ آپ کی شخصیت کے ایک ایک پہلو پر اگر ہفتوں بولا جائے تو پھر بھی تشنگی محسوس ہوگی، اس لیے کہ آپ کو انسانی ضروریات، انسانی مشاغل اور انسانی نفسیات اور انسانی علوم اور مہارتیں انسان کی جو ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کو جانچا جائے تو آپ سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ مثلا ہمارے مخفی علوم کا جو مخزن ہے وہ تصوف ہے، اور تصوف میں آپ امام ہیں، اس لیے کہ 4 مشہور جو سلاسل ہیں ان میں سے 3 تو براہ راست جا کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شاخ در شاخ کا ذکر کیا جائے تو پھر بہت سارے ہیں، لیکن وہ سارے انہی کی شاخیں ہیں۔ اور چوتھا جو سلسلہ نقش بندیہ ہے وہ بالواسطہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پھر ان کی نسبت سے جا کر حضرت علی سے ملتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے دریا جو ہیں، شاعر نے کہا مجھے گمراہی کا نہیں کوئی خوف، تیرے گھر کو ہر راستہ جائے ہے۔ تو ہم جس مرضی سلسلے طریقت سے چلیں، ہم بالآخر وہیں پہ پہنچتے ہیں جو ولایت کے تاجدار ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علم ظاہری میں آپ کو اگر علم بیان کو ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ انسانوں کو بولنا جتنا خوبصورتی سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا، وہ آپ کی جو کوٹیشنز ہیں آج پوری دنیا میں جو شہرت رکھتی ہیں، وہ بہت ایک زندہ مثال ہیں اس چیز کی کہ انتہائی گہری بات کو اور آپ نے اتنا مختصر انداز میں بیان کیا کہ شاید کسی اور سے یہ ممکن نہ ہوتا۔ اور جو ماہرین نفسیات کے ہیں اور کمیونیکیشن کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ، کہ مختصر ہونا یہ روح ہے دانائی کی، کہ مختصر کلام ہو، لمبی بات کو چند لفظوں میں بیان کر دینا، اس پر آپ کو بہت زیادہ مہارت تھی اور یہ خدا داد تھی۔
اور فیضان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ شخصیت کی جتنی جہتیں، جتنے پہلو ہوتے ہیں، سب پر آپ تول کے دیکھیں تو آپ بڑے ممتاز مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے آپ کی شجاعت، بازو حیدر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ بازو ہے کہ جس نے اسلام کو بہت زیادہ نفع پہنچایا۔ اس لحاظ سے آپ ہم سب کے بہت بڑے محسن ہیں، اور اس طرح سے میں اختصار بہت ہی مختصر کر کے بیان اس لیے کروں گا کہ صرف وہ باتیں جن کو ہم سب مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم پہلے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، اور ہم مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہمارے دشمن تیار ہیں، ہمارے نادان دوست بھی تیار ہیں کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں اور وہ ہمیں کرتے جائیں۔ لیکن میں وہ باتیں کرتا ہوں جس پر ہم سب متفق ہیں۔ تو اب تھوڑا سا پیچھے سے اگر چلیں تو بازو حیدر آپ دیکھیں کہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا، اس لیے کہ آپ نڈر تھے، اس لیے کہ آپ بے خوف تھے، اس لیے کہ اس عالم میں کہ جب باہر دشمن قتل کرنے کے درپے ہیں اور کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت اندر آ سکتے ہیں، اس عالم میں علی ہی ہو سکتے تھے کہ وہاں مستعدی سے نہ صرف موجود رہیں بلکہ اپنی خدمات بآسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اور وہ خدمات یہ تھیں کہ وہی لوگ جو باہر کھڑے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درپے تھے، اور جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کو اپنے شہر میں نہیں رہنے دینا۔ شاعر نے کہا ہے، ہمارے پھول، ہمارا چمن، ہماری بہار، ہمیں کو جا نہیں ملتی ہے آشیانے میں۔ کچھ اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تیاری تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینہ والے اور مدینہ استقبال کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اللہ کی مشیت کچھ اور سوچ رہی تھی۔ انہم یکیدون کیدا و اکید و کیدا کی تصویر اس طرح سے بنی کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اس وجہ سے بستر پر سو گئے کہ یہ جو باہر کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پورے مکہ میں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا کہ جن کے پاس امانتیں رکھی جا سکیں، جو کرپٹ نہ ہو، جو امین ہو۔ اور پتہ بھی ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں جو سب سے زیادہ امین ہیں، اور ہم کسی پر اعتماد کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود کھڑے کیوں ہیں باہر کہ آپ کو شہید کرنا ہے؟ معاذ اللہ، یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان انسانوں پر حسرت ہے، افسوس ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ تو استہزاء کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ امانتیں انہی کے پاس ہیں اور انہی کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ اور سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اطمینان کی
سب سے زیادہ گھڑیاں اسی رات میں مجھے میسر آئیں کہ میں بے فکر ہو کے سو گیا جب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم امانتیں واپس کر کے نا پھر مدینہ میں آ جانا، یثرب میں آ جانا۔ یہ پرانا نام تھا مدینہ شریف کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زندگی اتنی ناقابل اعتبار چیز ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات تو کم از کم مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میں نے ڈیوٹی دینی ہے، ابھی امانتیں لوٹانی ہیں۔ تو میں بڑے مزے سے سویا۔ تو یہ بہت دل کی بہادری سے ہوتا ہے، اور وہ بلٹ ان شجاعت اگر موجود نہ ہو تو یہ ایسے انداز انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس خوف سے کہ میری بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، میں براہ راست آتا ہوں، کچھ جنگوں کا آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے جنگ بدر ہے، غزوہ بدر۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اب یہ پورے موضوعات ہیں، اگر میں پھر ان کی وجوہات بیان کروں، پھر تفصیلات بیان کروں تو پھر اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ عین میدان جنگ میں جب دعوت مبارزہ ہوئی اور جو بڑے سورما تھے اہل مکہ کے، عتبہ، ولید اور شیبہ، اور یہ ایک ہی خاندان سے آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق تھا کہ عتبہ اور شیبہ بھائی تھے، اور ولید جو ہے وہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ اور ادھر سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جو ہستیاں نکلیں، ان میں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے جاتے ہی ولید کو ڈھیر کر دیا، حضرت حمزہ نے شیبہ کے ساتھ یہی کچھ کیا، لیکن عبیدہ کا مقابلہ جو ہے عتبہ کے ساتھ ہوا، اور دونوں نے بیک وقت ایسا وار کیا کہ دونوں شدید مجروح ہوئے اور گر پڑے۔ تو اس وقت حضرت علی اور حضرت حمزہ پھر آگے بڑھے، اور بڑھ کر انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا، اور نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ حضرت عبیدہ کو اٹھا کر واپس اپنے لشکر میں لائے۔ اس کے بعد پھر گھمسان کا رن پڑا۔ بالآخر جو وکٹری سٹینڈ ہے اس پہ کون کھڑا نظر آتا ہے، اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا۔ میں نے مختلف مسالک کے تبصرے پڑھے ہیں، روداد پڑھی ہے، واقعات دیکھے ہیں۔ سٹیٹسٹکس جو نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی ہوئے، اور 70 افراد جو قتل ہوئے ان میں سے 35 صرف اور صرف سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف سب صحابہ نے مل کے جو مارے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر یہاں کوئی وکٹری سٹینڈ بنایا جائے کہ یہاں اس مارکے میں فرسٹ کون آیا، تو آپ کس کو کھڑا کریں گے؟ آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ یہ ہے بازوئے حیدر۔ اگلی مثال غزوہ احد، جو احد پہاڑ کے دامن میں ہوا، اور یہ وہ پہاڑ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے دامن میں ایک بہت ہی تلخ غزوہ جو ہے وہ لڑا گیا، جس میں ابتدا یوں ہوئی کہ طلحہ بن عثمان نے دعوت مبارزت دی اور اس کو سیدنا حضرت علی نے کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد پے در پے 9 افراد کو آپ نے قتل کیا۔ اس کے بعد جب عام حملہ ہوا تو اس وقت تھوڑی سی ہمارے سروں کے تاج صحابہ کرام ان سے کچھ دھیان ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے یہ کوتاہی ہوئی، جس کو میں تو کوتاہی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی انداز میں، اور وہ یہ ہے کہ جن صحابہ کو درے پر اور جبل رمات پر کھڑا کیا گیا تھا اور پختہ عہد کر کے ان کو بھیجا گیا تھا کہ تم نے جب تک اجازت نہ دی جائے یہاں سے واپس نہیں مڑنا ہے، وہ واپس مڑے۔ سب کو ایک انسانی نفسیات کے تحت انہوں نے یہ سمجھا، سب جب جشن منا رہے ہیں اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہیں تک تھا۔ وہ وہاں سے لوٹے بغیر اجازت کے، اور خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس کا نقشہ الٹ نظر آنے لگا۔ یہاں پہ پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جدھر جدھر ان کا سر سمایا وہ چلے گئے، حالات نے مجبور کر دیا، اور کچھ یہ بھی ہوا کہ شیطان نے یہ وسوسہ پھیلا دیا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے والد محترم ہمارے سروں کے تاج سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے فضائل میں یہ بیان کرتی ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد واپس آئے ان میں سب سے پہلے میرے والد محترم حضرت صدیق اکبر تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جو محفوظ رہے ان میں حضرت حمزہ کی بھی جب شہادت ہو چکی تو پھر حضرت علی تھے جو آپ کے ارد گرد دوڑ بھی رہے تھے، رجز بھی پڑھ رہے تھے اور دشمنوں کو فنا بھی کر رہے تھے، اور یہ عجیب و غریب نقشے ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ ذوالفقار حیدری شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کس شان سے عقابی شان سے آپ جھپٹ رہے تھے اور کس جرت کے ساتھ اپنے آقا کا دفاع کر رہے تھے، اور وفا کی جو رسم ہے اس کو کس حوصلے سے آپ نبھا رہے تھے، یہ صرف آپ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے غائب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آ جائیں غزوہ خندق، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اس میں کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ کثرت کے ساتھ تمام قبائل عرب جمع ہو کے یہ اپنی حسرت ناتمام لے کے نکلے
کہ آج اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر کے واپس لوٹنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے وہ سائڈ جو کھلی تھی وہاں پہ خندق کھودی۔ کسی دن تفصیل سے بیان کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ وہ خندق بھی کیا خندق تھی اور اس کے دوران کتنے معجزاتی واقعات پیش آئے۔ لیکن وہ واقعہ جو آج کے ہمارے درس سے متعلق ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ کئی دن تک احساس محرومی لیے ہوئے کفار جو ہیں وہ خندق کے اس پار کھڑے رہے اور تدبیر کرتے رہے، سوچتے رہے کہ کیسے ہم اتر جائیں۔ آخر 5 لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ ہمت کی اور وہ ایریا جہاں سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی وہاں سے گھوڑے سمیت ٹاپ کر ادھر آ گئے۔ ان میں عمرو بن عبد ود وہ بھی تھا جو اکیلا 1000 لڑاکا نوجوانوں کے برابر تصور کیا جاتا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کے لباس میں ملبوس تھا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے جس طرح کے ایک متکبر انسان بدتمیزی سے اور انتہائی تکبر کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے بلاتا ہے کہ آؤ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے گا، تو اس طرح کی باتیں جب اس نے کیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اس بلا کو ٹالنے کے لیے کون میدان میں آتا ہے، یا لفظ اس سے ملتے جلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ ارشاد فرمایا اور اس کے جواب میں ہمارے پیارے صحابہ کرام کی صفوں میں سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے ان کو بٹھا دیا، کہا کہ یہ عمرو بن عبد ود ہے علی۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی تو اب اس خیال سے اس وجہ سے تعمیل ارشاد کی وجہ سے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تاخیر ہو رہی ہے اور آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، آپ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پھر بٹھا دیا اور کہا کہ عمرو بن عبد ود ہے۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے جب پکارا تو یہی کچھ ہوا اور حضرت علی کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر جو کچھ جنگوں میں ہوتا ہے، گرد و غبار تھی، رش تھا، اور وہ صرف ایک واقعہ ہی کافی، اور اس کی تفاصیل بیان کرنے کے لیے نا حضرت علی کی شان صرف یہی ایک واقعہ کافی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ بس نعرہ تکبیر بلند ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ عمرو بن عبد ود مارا گیا، اور اس کے بعد باقی 4 جو تھے وہ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ان میں سے ایک خندق میں گرا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں چھلانگ لگا کے اس کا کام بھی تمام کیا۔ اس کے بعد آپ دل میں حسرت لی اور با دل نخواستہ آپ آ جائیں غزوہ خیبر میں کہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جو جاتا ہے وہ ناکام واپس آتا ہے۔ کل میں ایک ایسے
شخص کو بھیجوں گا جس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس انکشاف کے بعد بڑے حسرت کے ساتھ اور خواہش لیے ہوئے کہ کاش وہ ہم ہوں، صحابہ کرام نے بڑے پہلو بدلتے ہوئے رات گزاری، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ آپ لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے تشریف لے گئے، اور جب قلعے پر پہنچ کر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، جو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ پہلے مخالف کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو اس کے جواب میں انتہائی بدتمیزی سے مرحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلا، اور اس نے شعر بھی ایسے پڑھے جس میں تکبر پایا جاتا تھا، اور سر پر پتھر کا اس نے خود رکھا ہوا تھا، خود، اور وہ ہڈ، اور نیچے لباس جو تھا اس کا وہ بھی لوہے کا تھا۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو پھر کیا ہوا کہ بس شمشیر حیدری ذوالفقار چمکی، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک درمیان میں سے دو ٹکڑے ہو گیا، وہ پتھر بھی، وہ جسم انسانی بھی، اور وہ لوہے کا لباس بھی، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا، اور یہ دیکھ کر پھر سب کے سب حملہ آور ہوئے۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ کیا وجوہات تھیں؟ یہ علم تصوف جب بیان کیا جائے گا، اس پر بات چیت ہوگی، تو پھر یہ سارے اس کے رموز بیان کیے جائیں گے کہ آپ آگے بڑھے، کیونکہ جو اہل عقل ہیں وہ ہر بات پوچھتے ہیں یہ کیسے، یہ کیوں، اور ایسے ایسے بھی انسان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا تعارف قوم سے کروانا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے کہ پتھر میں سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ دے، اور یہ ہو گیا، تو اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، بلکہ پھر شرارتیں کیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے وہ اللہ کو ماننے میں بھی دلیلیں گڑھتے ہیں اور پھر اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، آپ آگے بڑھے، اور خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو ایسے پکڑ کے جھٹکا دیا، اور وہ اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اور پوری جنگ کے دوران آپ اس کو استعمال کرتے رہے، اور جنگ کے بعد جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو ایک بڑا جتھا جو ہے اس کو اٹھانے میں ناکام رہا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اقبال بازوئے حیدر بھی عطا کرنے کی دعا مانگتے ہیں اور دعا دیتے ہیں مسلمان قوم کو، اور مسلمان قوم کے لیے مانگتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جو آپ کے سامنے آیا وہ بچ کے پھر واپس نہیں گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ تھے دو یقین۔ پوچھا کہ وہ دو یقین کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ
اللہ کے کرم سے جو بھی مجھ سے لڑنے آتا تھا اسے یقین ہوتا تھا کہ آج میں نے بچ کے واپس نہیں جانا، اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ اس نے آج بچ کے واپس نہیں جانا، اور یہ دو یقین جو ہیں یہ ہمیشہ میری کامیابی کا باعث بنے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انتہائی بزدلی کی انتہا کر دی گئی۔ میدان جنگ میں آپ کا مقابلہ کرنے کی بجائے موقع یہ چنا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد میں تھے اور روزے سے تھے، اور آپ حالت نماز میں آپ پر وار کیا گیا بزدلانہ انداز میں، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تو شاعر نے کہا، کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی بھی انسان کو آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو۔ اب یہ کعبہ میں آپ کی پیدائش یہ بذات خود ایک موضوع ہے جس کی پھر دلائل کے انشاءاللہ جب اس دلائل کے ساتھ جب اس کی بیانات آئیں گے تو آپ پر واضح ہوگا۔ یہاں ہم نے اقبال کی جو رباعی ہے اس کی تشریح کی، ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ کبھی کبریا صفت ہے، موصوف نہیں ہے، ذل کبریا، لیکن یہ پوئٹک لائسنس ہے جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے کبریا کو ذل کبریا کی جگہ استعمال کیا۔ شعری اجازت جس کو کہا جاتا ہے، شاعرانہ اجازت۔ حریم کبریا سے آشنا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔